الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وآباءنا وملجأنا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے امام نے فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکت پاکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم اماموں تو قابنوں کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، اور جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، اور ختم نبوت پہ جس نے پہرا دیا، ناموس رسالت پہ جس نے پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ وقت کے حکمرانوں کے سامنے جو ڈٹا رہا، وقت کے حکمرانوں کے سامنے جو ڈٹا رہا، ایسے سعد حسین کی استقامت پہ لاکھوں سلام، ایسے سعد حسین کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں اللہ میری زبان پر حق اور سچ جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی ہماری اس محفل کے اندر ہمارے محترم جناب شبیر اتاری صاحب تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم عنایت فرمایا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل کے صدقے اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان تمام بھائیوں کو، عامر بھائی، عاطف بھائی، ان کو آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جس طرح یہ دل و جان سے حضور کے دین کا کام کر رہے ہیں، حضور کے مبارک دین کو تخت پہ لانے کے لیے کوشاں ہیں، اللہ تعالی ان کی کوششوں کو اپنی پاک بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور جب جسم سے روح نکلے تو بابا جی کا شعر زباں پہ جاری ہو، جب روح میرے بحران خاکی سے نکلے، روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ سامعین محترم، اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ وہ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں، یا وہ داتا علی حجویری ہوں، وہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہوں، یا غازی علم الدین ہوں، وہ غازی ملک ممتاز حسین قادری ہوں، یا لاہور کا کلندر امام المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ہو، جنہوں نے اپنا
حضور کے نام پہ قربان کر دیا، اپنا تن بھی حضور کے نام پہ قربان کر دیا، اپنا من بھی حضور کے نام پہ قربان کر دیا۔ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 104 سال کا عرصہ گزر چکا، آج بھی احمد رضا ہو رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کے ہو گئے، زمانہ انہی کا ہو گیا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سامعین محترم، جو میرے مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے زمانہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کے لیے مولوی ہونا شرط ہے، نانا، حضور کی محبت کے لیے مولوی شرط نہیں، عالم دین شرط نہیں۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہو، وہ 17 سالہ نوجوان چہرے پہ داڑھی بھی نہیں جسے دنیا غازی علم الدین کے نام سے جانتی ہے، ایک گستاخ کو واصل جہنم کیا اور حضور کی عزت، حضور کی ناموس پہ پہرا دیا، شادی بھی نہیں ہوئی، اتنے بڑے عالم دین بھی نہیں، نادرہ قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے، آج ان کے مزار پر انوار پہ آپ جا کر دیکھیں تو پھولوں کی ٹوکریاں کون ڈال کے جاتا ہے؟ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ سامعین محترم، یہ سارے اس آیت مبارکہ کے زمرہ میں آتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ غازی علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو پتا ہے قرآن دیکھ کر نہیں پڑے ہوئے تھے، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب ملاقات کے لیے تشریف لائے، آپ نے فرمایا علم الدین تجھے قرآن نہ سناؤ، تجھے قرآن نہ پڑھ کے بتاؤ؟ فرمایا شاہ جی سناؤ۔ جب سورہ یوسف پڑھنا شروع کی، ایک زبر کی غلطی ہوئی تو غازی علم الدین کہتے شاہ جی غلط پڑھ رہے ہیں آپ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ وہ بوڑھے بھی، وہ شیخ الحدیث بھی، وہ سید بھی کہتے علم الدین تو قرآن دیکھ کر نہیں پڑھا ہوا تھا، آخر تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا تم نے قرآن دنیا کے قاریوں سے پڑھا ہے، مجھے خود آمنہ کا لال پڑھا کے گیا ہے۔ جو حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے وہ تنے تنہا نہیں ہوتا۔ قرآن دیکھ کر نہ پڑھا ہو تو میرے مصطفیٰ خود پڑھا دیتے ہیں، اور جس کو میرے مصطفیٰ پڑھائیں تو بتائیں اس کے قرآن میں کبھی غلطی ہو سکتی ہے؟ اور غازی علم الدین کون تھے؟ غازی علم الدین وہ تھے جن کا مقدمہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑا تھا۔ جب غازی علم الدین نے اس گستاخ کو واصل جہنم کیا تو علامہ اقبال قلندر لاہوری، آپ نے، علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا کہ مقدمہ تم نے لڑنا ہے۔ ایک عاشق رسول کا مقدمہ لڑنے والا قائد اعظم محمد علی جناح، اور آج لوگ کہتے وہ ایسا تھا، وہ ایسا ویسا نہیں تھا، محمد عربی کا غلام تھا اور غازی علم الدین کا مقدمہ لڑنے والا تھا۔ جب محمد علی جناح مقدمہ لڑنے کے لیے جا رہا تھا، فائل پکڑے علامہ اقبال پیچھے جا رہے تھے اور 17 سالہ نوجوان کا مقدمہ لڑنے جا رہے تھے۔ اسی دن یہ طے ہو گیا تھا اب پاکستان بن کے رہے گا، اور یہ نعرہ لگے گا پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح اتنا بڑا قانون دان تو کہتا ہے اے علم الدین تم اتنا کہہ دو یہ قتل میں نے نہیں کیا، تجھے میں پھانسی کی سزا نہیں ہونے دوں گا۔ اتنا بڑا قانون دان جو بانی پاکستان ہے۔ تو غازی علم الدین نے فرمایا محمد علی جناح زندگی میں ایک ہی چنگا کم کیتا ہے، یعنی زندگی میں ایک ہی اچھا کام کیا ہے جو حضور کی عزت پہ پہرا دیا ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جا کے آپ کی والدہ کو کہا، آپ کہیں کہ غازی علم الدین کہے کہ میں نے قتل نہیں کیا، تو غازی علم الدین نے فرمایا اماں جی یاد رکھنا لوگوں کے بچے
آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا قیامت تک جب علم الدین کا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ میری ماں کا نام بھی لیا جائے گا۔ آج ماں کا نام لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی عزت، حضور کی ناموس پہ پہرا دیا، پھر مالکوں نے صلہ کیا دیا۔ پھر اس دور کے اندر آپ دیکھیں، ایک وہ ملعون تھا جو وقت کا حکمراں تھا، گورنر تھا، جس نے میرے مصطفیٰ کے دین کو، میرے مصطفیٰ کے قانون کے بارے میں بڑے نازیبہ جملے کہے تھے۔ پھر تاریخ نے دیکھا ایک غازی تھا اور ایک کانسٹیبل تھا، 27 گولیاں مار کر 27 سیکنڈ حضور کی عزت پہ پہرا دیا۔ نام بھی ممتاز تھا، رب نے زمانے میں بھی ممتاز کر دیا۔ ایک طرف وقت کا حکمراں اور جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ محمد قدر چھوڑ کے جانے والوں، گر نہ ہوا گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ بتاؤ نا کیا کرو گے؟ اور میرے امام فرما گئے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، غازی علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا، آپ کو رب نے مقام دیا۔ پھر گورنر کا جنازہ اٹھا، جنازہ پڑھنے والا نہیں، پڑھانے والا نہیں۔ جب میرے غازی کا جنازہ اٹھا 60 لاکھ کا مجمع آ گیا اور آ کر یہ بتا دیا جو ہمارے ساتھ وفا کرے ہم اسے تنہا نہیں چھوڑتے، لینے بھی آ جاتے ہیں۔ اور غازی علم الدین کی بات بتا دوں، جب آپ کا جنازہ رکھا گیا تو پیر سید دیدار علی شاہ صاحب بوڑھے بھی ہیں، سید بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں۔ تو جب جنازہ رکھا گیا تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا شاہ جی کیا ہو گیا تھا؟ آپ نے فرمایا ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے، ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، یا رسول اللہ کبھی خواب میں بھی زیارت نہیں کروائی، اور آج غازی علم الدین کے جنازے میں خود بنفسی ہی نفیس تشریف لے آئے ہیں۔ پتا چلا جو میرے آقا کی عزت پہ پہرا دیتا ہے، قرآن نہ پڑھا ہو میرے آقا جنازے میں تشریف لے آتے ہیں۔ بتا تو کر سامعین محترم، پھر ایک طرف وہ بندہ تھا جس نے غازی صاحب کے ورن پہ دستخط کیے، اور ایک طرف وہ مرد مجاہد تھا جس نے گلی گلی جا کر بتایا غازی صاحب قاتل نہیں حضور کے عاشق ہیں۔ پھر تاریخ نے دیکھا جب اس صدر کا جنازہ اٹھا 8-10 لوگ تھے، جب اس کلندر کا جنازہ اٹھا 1,75,00,000 کا مجمع سے اعلان کر رہا تھا عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ یہ تاریخ نے بتایا۔ تم آج رسول اللہ کے دین کا کام کر رہے ہو تو میرے مصطفیٰ بے آسرا نہیں چھوڑتے، وہ بے سہارا بھی نہیں چھوڑتے۔ آج جن بے دین لوگوں نے اسلام کا راستہ روکا ہے، ہمارا نہیں روکا۔ آج یہ کہتے 18 سال کی عمر سے پہلے اسلام لائے گا، یہ اس طرح کے قادیانیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ سارے بل پیش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا 14 صدیاں پہلے تمہارا باپ ابو جہل اسلام کا راستہ نہیں روک سکا، آج 14 صدیوں بعد تم کیا اسلام کا راستہ روکو گے؟ وہ میرا امام فرما گیا اسلام اپنی پاور سے کھڑا ہے۔ اور جب عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ
آپ سے پوچھا گیا یہ جو آپ کا کلہ شریف ہے یہ کس وجہ سے کھڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سینے کے زور سے کھڑا ہے، یہ سینے کے زور سے کھڑا ہے۔ جس انسان کے اندر دم خم ہو اس کا کلہ بھی کھڑا رہتا ہے اور زمانے کو بتا دیتا ہے جو رسول اللہ کا ہو جائے دیوانہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، آج پھر اس دور کے اندر امام المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ 5 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر گیا اور کہا تم فقط اتنا کہہ دو کہ باہر نکل کے احتجاج نہیں کرو گے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو میرے امام نے فرمایا مر جائیں گے پر ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ملا نہ شیخ نہ لیڈر نہ مصاحب جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ اور میرے امام نے جب یہ جواب دیا پھر پتہ لگا اس 27 سالہ نوجوان سے پورا کفر بھی کانپتا ہے، پورا لبرل بھی کانپتا ہے۔ تو جب 27 سالہ نوجوان سے کفر کانپے تو سمجھ جاؤ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ اگر بڑے بڑے میدان میں نہ آئے تو اسلام 27 سالہ نوجوان کو میدان عمل میں اتار کر حضور کی ختم نبوت کا محافظ بنا دیتا۔ جب بڑے بڑے جبہ کبہ والے نہ آئے تو یہ 27 سالہ نوجوان آ گیا۔ پھر آج سے 1 دن قبل 2 دن قبل آپ نے دیکھا داتا صاحب پہ کیا ہوا، اور جن کے بارے میرے بابا جی نے فرمایا تھا در در کتیو اپنے مالکانوں پہ گئے ہو، جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ پھر زمانے نے دیکھا داتا صاحب کو بھی پسند نہیں آیا یہ میری بارگاہ میں آئے، وہاں کس طرح یہ رل رہے تھے، اور دوسری طرف وہ 17 سالہ نوجوان حافظ انس حسین رضوی لاکھوں کے مجمع نے استقبال کر کے بتا دیا جو رسول اللہ کا ہو جائے عمر 17 سال ہو زمانہ اسی کا ہو جاتا۔ اور لوگوں یاد رکھنا سامعین محترم، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، تم اس راستے پہ چلو تو صحیح۔ بابا جی فرما گئے یہ سفر ہے کوئے جانا، قدم قدم بلائیں، جنہیں ہو زندگی عزیز وہ یہیں سے لوٹ جائیں، لیکن تمہارے جذبوں کو سلام ہے۔ لاکھ زمانے نے کوشش کر لی تمہیں جھکانے کی، لاکھ زمانے نے کوشش کر لی تمہیں خریدنے کی، لیکن زہرا کے بابے کا بھرم جھکنے نہیں دیتا، اور جو حضور کا ہو جاتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا کون کیا چاہتا ہے، میری برادری کیا چاہتی ہے، میرا قبیلہ کیا چاہتا ہے، میرا خاندان کیا چاہتا ہے، وہ فقط یہی دیکھتے ہیں رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ اس آس پہ پھر جیتے ہیں، اس آس پہ جیتے ہیں جب روح میرے بحرانے خاکی سے نکلے روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آئے۔ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں، گفتگو میں اپنی ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے لوگوں نے فرمایا لکھا امام احمد رضا نے ہے اور پڑھا علامہ خادم حسین رضوی نے ہے۔ اس دور کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے آپ نے لکھ کر تمام حضور کے گستاخوں کا مقابلہ کیا، اور اس دور کے اندر امام خادم حسین رضوی نے بیان کر کے قادیانیوں کی محنت پہ بھی پانی پھیر دیا اور لبرلوں کی نیندیں بھی حرام کر دی۔ بندہ بیٹھا ہو ویل چیئر پر کانپے پورا کفر تو سمجھ جاؤ وہ بندہ اپنی پاور نہیں بلکہ اسلام کی پاور سے کھڑا ہے، اور جو اسلام کی پاور سے کھڑا ہو میرے قائد فرما کے اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا، اور اسلام سدا امتحان بھی نہیں لیتا، بڑے امتحان ہو چکے۔ تو علامہ اقبال فرما گئے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر پیر کو آ رہا ہے۔
وہ شیر پھر آ رہا ہے، اور جب شیر آئے گا تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ تم بات کرو کہ 18 سال کا تک کوئی بندہ ایمان نہیں لا سکتا، یا تم ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کرو۔ اسلام امتحان ضرور لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اتنا آزمانے کے بعد فرماتا ہے جو ان آزمائش کے اندر کامیاب و کامران ہو جاتا ہے ہم اسے مرتبہ اور مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ آج لبیک والوں تمہیں اللہ نے بڑا آزمایا اور تم نے اپنی محنت جاری رکھی، ان کا وقت آیا ہے، تمہارا دور آئے گا، اور وہ دور ایسا آئے گا کہ تم 4-3 سال ریاست مدینہ کا نعرہ نہیں لگاؤ گے۔ اسلام جب آتا ہے نا، ہم سنتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر سے مسجد تک گئے تو آدھا دین نافذ ہو چکا تھا، یہ سنتے تھے، لیکن اب افغانستان امارت اسلامیہ کے اندر ہم نے دیکھا 15 دن کے اندر حضور کے غیرت مند غلاموں نے اسلام کو نافذ کر کے یہ بتا دیا ہے اگر بندے کے اندر دم خم ہو تو 15 دن کے اندر دین نافذ ہو جاتا ہے۔ اور آج پورا کفر افغانستان سے کامتا ہے، اور اسلام کے راستے پہ چلو۔ ہم نے اتنا خیالوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا جتنا اللہ نے مال غنیمت عطا فرمایا، اور دنیا کے وہ ہتھیار ان کو ملے جو کسی کو نہیں ملے۔ لیکن لوگوں یاد رکھنا یہ تب ملتا ہے جب بندے حضور کی غلامی کے اندر آتے ہیں۔ جب حضور کی غلامی کو قبول کرو گے اللہ تمہیں زمانے کی عزت عطا فرمائے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان عمل میں ہے، اور حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دے رہی ہے۔ آپ دیکھیں حضور کی عزت کا مسئلہ ہو تحریک لبیک نظر آئے گی، حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہو آپ کو میدان عمل میں تحریک لبیک نظر آئے گی۔ اور جب گٹر بند ہو جائے، گلیاں بند ہو جائیں اور مسجد کی طرف آنے کا راستہ نہ ہو تو پھر بھی آپ کو تحریک لبیک نظر آئے گی۔ جن کے پاس فنڈ تھا وہ کچھ نہ کروا سکے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا اپنی جیبوں سے مسجد کے راستے صاف کروائے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب یہ غیرت مند حضور کے غلام اقتدار میں آئیں گے تو جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو ہر مسلم عزت پا جائے گا، اب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو ہر نعمت گھر تک پہنچے گی۔ اور آج بڑا ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے، ہمارے کچھ نادان لوگ پٹرول مہنگا ہو جائے تو وہ دلیلیں دے رہے ہوتے یہ اس وجہ سے ہوا، یہ اس وجہ سے ہوا۔ نکلو اللہ کے بندو ذہنی غلامی سے، حضور کی غلامی میں آ جاؤ اور حضور کی عزت ناموس کا کام کرو۔ یہ وہ کام ہے اگر تمہیں کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، گنبد خضرا کا مکی تمہیں دیکھ رہا ہے، اور میرے آقا تمہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جو حضور کی عزت ناموس کی خاطر، آقا کی ختم نبوت کی خاطر خدمت خلق کرتے ہوئے رات کو 3-3 4-4 5-5 بجے تک حضور کے دین کا کام کرے، جب کچھ نہ ہو تو اتنا کام کرتے ہیں، جب سب کچھ ہوگا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر نعمت آپ کے گھر تک پہنچے گی۔ تو کام آپ نے کرنا ہے، حضور کے دین کا ساتھ دینا ہے۔ جب آپ حضور کے دین کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زمانے کی عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں زمانے کی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ وہ شخصیت تھے، آپ نے 4 سال کی عمر میں، 4 سال عمر کیا ہوتی ہے جی؟ کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا تھا۔ سمجھ نہیں آئی میری بات آپ؟ ناظرہ قرآن پاک 4 سال کی عمر میں، اور 13 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ جاری فرما دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جنہوں نے 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ جاری فرمایا، اور جب حضور کی عزت ناموس کی بات آئی اور جب مدینہ المنورہ پہنچے اور دل کے اندر یہ خیال آیا کیوں نہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، تو پھر سوچا اے رضا تو کہاں رسول اللہ کہاں، اور وہاں یہ کہا کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا،
تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ بات ذہن میں آئی میرے آقا نے اپنا دیدار کروا دیا اور بتایا رضا تم کوئی عام نہیں، تم ہمارے منظور نظر ہو۔ اور میرے قائد نے بھی فرمایا جب کوئی پوچھتا آپ کا تعارف کیا ہے، آپ نے فرمایا میں کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے شور مچاوے گلشن ناموں سے رسالت اندر، پھر کوئی نسور وڑ آوے۔ تو آپ نے حضور کی عزت، حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے پی ایس امیر عاطف بھائی کہیں میری ذات کے لیے کام کرو تو بے شک نہیں کریے گا۔ اگر آپ کو ہمارے ضلع امیر کہیں ہماری ذات کے لیے کرو نہیں کریے گا۔ کراچی امیر، مرکزی امیر نہیں کریے گا۔ جب بات حضور کے دین کی آ جائے، جب بات حضور کی عزت کی آ جائے تو اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے مصداق ضرور بن جائیے گا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو تخت پلانے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی اور جملہ اسیران ناموس رسالت کو شاندار رہائی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔